لوگ ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اپنے واقعات سناتے رہتے ہیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کا بھی مفہوم کلیئر نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں. یعنی میجورٹی تو ہماری بے صبری ہے، یعنی صبر ہوتا ہی نہیں ہے ان سے. لیکن بہت سے لوگ صبر کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں. وہ صبر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے بہت سے لوگ توکل کو غلط مفہوم لیتے ہیں نا، اللہ پہ اعتماد کرنا ہے ان کو، لیکن اعتماد کا مطلب کیا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا. تو ایسے ہی بہت سے لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں لیکن صبر کا مطلب کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا. وہ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار مت کرو، بس صبر کرو. میں کئی بار واقعہ بیان کر چکا ہوں نا اپنے بیانات میں کہ ایک صاحب آئے، پرانا قصہ ہو گیا، نہیں پتا چلے گا ان کو کہ میری بات ہو رہی ہے، کہ جی میرا داماد میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، وہ خرابی. میں نے کہا اتنی خرابی ہے ایک بندے میں تو آپ نے اس سے علیحدگی کیوں نہیں لی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا دل کس کے ہاتھ میں ہے، منہ سے بول لو نا، اللہ جب چاہے گا دل تبدیل کر لے گا، تو اس لیے میں نے اس سے علیحدگی نہیں لی. ظلم ہوتے 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 ان کی بیٹی کیا ہو گئی؟ پاگل، بیچاری دماغی توازن ہی خراب ہو گیا اس کو. لیکن ان کا اللہ پہ توکل، صبر کر رہے ہیں کہ بھئی صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ مطلب صبر کا نہیں ہے میرے بھائی. لوگ اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے، صبر کریں گے، صبر کریں گے. صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو، کوئی شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے. تبھی علماء نے بیان کیا ہے صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر علی الطاعہ اور ایک صبر عن المعاصی. صبر عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو. دجاجہ مسبورہ صبر سے نکلا ہے نا. دجاجہ وہ مرغی جس کو باندھا جاتا تھا نشانے بازی کے لیے. عربوں میں عادت تھی مرغی باندھ کے تیر اندازی سے اس کو بیچاری کو نشانے مارتے تھے، نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے جانور کو نہ ہدف بنایا جائے. کوئی تختی رکھ لو بھائی، کوئی پتھر رکھ لو، اس پہ نشانے بازی سیکھو. مرغیوں پہ کیوں نشانے بازی سیکھ رہے ہو؟ مرغی ویسے کھانی ہے تو ذبح کر کے کھا لو. تو اس کو مسبورہ کہا جاتا تھا، بندی ہوئی مرغی، بیچاری کہیں دائیں بائیں جا نہیں سکتی. تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا. دل تو چاہ رہا ہے لیکن بریک لگا دینا، باندھ دینا اپنے آپ کو. جزاک اللہ. یہ میں 2 گھونٹ پی لوں تاکہ میری کھوپڑی سیٹ ہو جائے. صبح سے جاگا ہوا ہوں میں بہت، نہیں رہنے دو. تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ میری نیند ہو نہیں رہی ہے. جیٹ لیگ سمجھتے ہو؟ جیٹ لیگ. امریکہ سے آیا ہوں نا تو کھوپڑی آؤٹ، یعنی جب وہاں جاتا ہے آدمی تو 4-5 دن لگتے ہیں وہاں کے حساب سے کھوپڑی سیٹ ہونے میں، اتنے میں واپسی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں پہ کھوپڑی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے سیٹ. تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو دے دینا، بہت تیز گرم ہے. میں پیتا گرم ہی ہوں لیکن کیونکہ میں ہر بات نا بیان میں ریکارڈ ہو کے جاتی ہے، پھر لوگ اس حساب سے چائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں نے کہہ دیا بہت گرم ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا، کہیں بیان میں جاؤں گا برف ڈال کے چائے میں لائے ہوئے ہوں گے تو کہہ رہے ہیں آپ نے بیان میں بولا تھا. میں گرم ہی پیتا ہوں لیکن ابھی چونکہ بیان کنٹینیو چل رہا ہے نا تو ٹائم بہت لگے گا، اس لیے تھوڑی سی ہلکی سی، کیونکہ چائے ٹھنڈی پینا یہ اچھا. خیر اچھا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں چائے میں ملائی ڈال کے لاتے ہیں. چائے بھائی تو وہ ملائی ڈال دی، وہ چائے تھوڑی بن گئی، وہ تو لسی بنا دی آپ نے اس کو. چائے کا تو مطلب ہلکا، باڈی کو ہلکا کر دے. وہ آپ اس کو اتنا گاڑھا بنا دیا اس میں بھینس کے دودھ میں گھی ڈال کے، اور وہ تو چائے تھوڑی رہی ہے. اچھا خیر، تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک لینا، بریک، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے کنٹرول میں ہے نہیں. امریکہ کے آپ نے قصے تو سنے ہوں گے نا، ابھی بلاگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے قصے، ہم وہاں بھی نہیں بتاتے، ادھر آ کے پھر بتاتے ہیں. وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گورے ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں نا، تو وہ ٹینشن فری، اتنے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ ان کو پین کلر بہت ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے. تھوڑا سا بھی درد ان سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ ان ملکوں میں درد ختم ہو گیا ہے. یعنی محلے پڑوس میں بھی آپ جاؤ گے نا، یہ امریکن بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، ان سے پوچھ لینا، تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا، یعنی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آتی ہے. ایسا محلے میں خاموشی ہے. جیسے ہمارے قبرستان ہوتے ہیں نا، ایسے ان لوگوں کے ریزیڈینشل ایریا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہمارے قبرستان میں کبھی آپ گئے، کوئی آواز آئی کسی قبر سے، اور بھائی کیا حال ہے مفتی صاحب، خیریت سے؟ کبھی سنا آپ نے؟ آئے گی تو مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے وہاں پہ. ایسا ہی ہوگا. تو جیسے قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے نا، ایسے ان ملکوں کے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں، رہائشی علاقے ہیں، وہاں کیا ہوتی ہے؟ خاموشی. کوئی بچے کی آواز نہیں آئے گی، کسی کی گالی کی آواز نہیں آئے گی، کوئی یہ نہیں کہ وہاں سے وسیم سے جھگڑا ہو رہا ہے، غفار بھائی آج فارم میں آئے ہوئے ہیں، مسجد کمیٹی کے صدر کا آج میٹر کیا ہو گیا ہے، گھوم گیا ہے، امام صاحب کو کوئی بات بری لگ گئی ہے. نہ، ان سب چیزوں پہ امریکہ میں بولو
پابندی, تمیز سے زندگی گزارو اچھے بچوں کی طرح, کوئی چیخنا چلانا نہیں, کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. اب ہماری ڈریسنگ تو بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا بھائی, جب امیگریشن کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا, انٹری مارتے ہیں ایئرپورٹ سے, تو سب پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں, ہم کیا ہوتے ہیں پگڑی میں, ٹوپی میں, بالکل ڈیفرنٹ ڈریس ہوتا ہے, کوئی دیکھتا بھی نہیں, کوئی نہیں دلچسپی لے یہ کیا پہن کے آ رہا ہے. اچھا ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابے یہ کپڑے کہاں ہیں اس کے ہوئے, یعنی اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. بھائی تو چھوڑ اس کے کپڑے کا, تیرا کیا لینا دینا, چھوڑ یار. تو ایسی خاموشی جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, اتنی خاموشی کہ خاموش کونسلر صاحب سو رہے ہیں. یہ قصہ پھر نہیں زیادہ سناؤں گا میں, پھر وہ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر کچھ قصے اتنے دلچسپ ہیں نا, سنا نہیں سکتا میں, کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو ریزیڈینشل ایریا, میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں یہ میں بھی بتاتا ہوں, یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, جب آپ جاؤ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا, آپ بولو گے کیا سکون کی جگہ ہے یار. 4-5 دن کے بعد آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع کہ بھائی یہ لوگ ہیں, قبرستان ہے, یہ پبلک ہے, یہ اتنا بھی نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہت زیادہ نیک بھی انسان ٹھیک نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا آڑا ترشا ہونا چاہیے, یہ حقیقت ہے. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ بولو گے یار بیان میں ہمیں مفتی صاحب الٹی الٹی باتیں بتا رہے ہیں, میں نارمل بنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نارمل آدمی ٹھیک ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ جراثیم سے بچتے ہیں, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بیکٹیریا پھر ان پہ حملہ کرتے ہیں, ان کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ان کی باڈی میں بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ لگژری لائف, کوئی کسی کو ڈانٹے گا نہیں, شور نہیں, بالکل تھینک یو, ہاؤ آر یو, نائس ٹو میٹ یو, ایسے جملے ہر وقت, تو ان کے اندر تکلیفیں برداشت کرنے کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے, بولو, ختم. اسی لیے بچوں کے بارے میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے جو ہے نا تھوڑے سے لڑتے بھڑتے, چماٹ وماٹ, یہ بچوں کو کرنے دیا کرو, لڑکوں کو. اس سے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی موئی نہیں بناؤ. تھوڑا سا بھائی نے بھائی کے چپیڑ لگا دی, ادھر اس نے لگا دی, ابا سے پٹ گیا, یہ تھوڑا زیادہ نہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹنا شروع کر دو, یہ تھوڑا تھوڑا بہت ضروری ہے. تو اب جب بہت زیادہ ہر جگہ خاموشی خاموشی, چیخ و پکار بالکل نہیں ہے, تو خود سوچو تھوڑے دنوں میں ایسی قوم کا حال کیا ہوگا. وہ تو ذرا سی بھی کوئی چیخو پکارو تو پاگل ہو جائیں گے نا. کوئی بیماری نہیں, تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا سا کسی کو پین ہو جائے نا تو بہت ہائی ڈوز دینی پڑتی ہے پین کلر کی, جس سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان سے درد برداشت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم جب پاکستان آتے ہیں نا 2-3 دن تک تو ویسی تڑپنے دیتے ہیں اس کو. آپریشن کیا, درد ہو رہا ہے. مجھے اپنا ناک کی ہڈی کا آپریشن یاد آ گیا, تو میری ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا, تو 6 گھنٹے تک میں درد سے تڑپتا رہا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا یار پین کلر کھلاؤ, اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ میں درد برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت بالکل ختم. تو یہ بھی بے صبری ہے. یہ کیا ہے بے صبری؟ تو آپ نے صبر کیسے موقع پہ کرنا ہے. میں 2 قسمیں بتا رہا تھا صبر کی, صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں نا, خواہشات کے پیچھے, جیسے کافروں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے. ہم جب جاتے ہیں ان ملکوں میں, ہم دیکھتے ہیں یار اتنی لگژری لائف, یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت پازیٹیو ہے, لیکن آپ کو پتا ہے جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا تو یہ بہت ڈینجرس ہے. اس سے انسان میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ختم. وہ چاہتا ہے بالکل ٹینشن فری زندگی گزاروں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جس دن زندگی میں تھوڑی سی ٹینشن آئی نا, وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. جتنے یہ مغربی کنٹریز ہیں, مغربی ممالک ہیں, ان میں کوئی بھی ایسی جگہ, ایسی پلیس جہاں پر خطرہ ہو کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار سکتا ہے, گورنمنٹ وہاں احتیاط کرتی ہے کہ کوئی قتل نہ کر دے اپنے آپ کو. ہمارے ملکوں میں ہے ایسی احتیاط ہے بھائی کتنی جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اگر کوئی مرنا چاہے تو وہاں سے. تو ہمارے یہاں کتنی پلیسز ایسی ہیں, کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتے نہیں ہیں. بہت کم کیسز ہوتے ہیں خودکشی کے, وہ بھی انہی لوگوں میں جو زیادہ مذہب کے قریب نہیں ہیں. تو کیوں ان لوگوں نے ایسی پلیسز پہ جگہ جگہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں, بھائی یہاں سے خودکشی نہ کر لے, یہاں سے نہ کر لے. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی, اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے بھائی, ٹینشن فری زندگی اتنی زیادہ بنا لی, اتنی ٹینشن فری زندگی بنا لی کہ اب ذرا سا بھی غم برداشت نہیں ہوتا. تو اب اس کے 2 حل ہیں, یا تو بلا وجہ کی ٹینشن اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دو. بعض لوگ اس کا یہ حل کرتے ہیں نا, اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے جا رہے ہیں, ایک چپیٹ ادھر سے لگا دی, ایک ادھر سے لگا دیا, تاکہ بچہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے. وہ اسٹرانگ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے, وہ باغی ہو جاتا ہے, بد اخلاق بن جاتا ہے. ہماری حکومت نے ہمیں ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں غربت اور مہنگائی ہم پہ مسلط کر دی. کیا خیال ہے, چوریاں چکاریاں اور سڑکوں کے کھڈے وڈے, یہ سارے. کل کسی نے شارٹ کلپ بھیجا اولمپک
کی تیاری ہو رہی ہے نا، ایک بندہ تو چھلانگے مار مار کے نا اولمپک کی تیاری کر رہا ہے. اس کے ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اولمپک میں تیاری ہو رہی ہے. پھر بتایا کہ نہیں ابھی بارش ہوئی نا کراچی میں تو کھڈے پار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے کھڈے میں پانی بھر گیا ہے کہ یہ جب تک آپ کو لمبی چھلانگ لگانا نہ آئے اس وقت تک کراچی میں ٹریولنگ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. آپ حیرانگی کی بات ہے. تو اتنی زیادہ یعنی اب حل یہ ہے کہ انسان میں برداشت پیدا کرنے کے لیے یا تو بلا وجہ کی ٹینشنوں میں ڈال دیا جائے اس کو، خامخواہ کی ٹینشن جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں. گھر میں ایک بیگم کو ٹینشن دے کے رکھی ہوئی، اولاد کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اس ٹینشن سے، یہ مصنوعی ٹینشن ہے جو آپ خود بناتے ہو نا، اس سے آپ کا امیون سسٹم بوسٹ نہیں کرتا، اس سے آپ کے اخلاق کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو، خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک طریقہ وہ ہے جو انگریزوں نے اختیار کیا کہ سرے سے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہو. جیسے امریکہ میں، جاپان میں تو یار تلاش کرتا ہے کہیں سے تھوڑی سی کوئی بدتمیزی کرے یار. یعنی جاپان میں حالت یہ ہو گئی تھی میری کہ دل کر رہا تھا کوئی بدتمیزی کرے ہمارے ساتھ. اتنا زیادہ وہ گورے دیکھو نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، بس اس سے آگے نہیں بڑھتے. جاپانی تو آئے گا 3 دفعہ یوں کر کے جھکے گا. ایک جاپانی آیا ہمارے جہاں میں رہ رہا تھا نا، آیا آ کے یوں میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کر رہی ہے. 3 دفعہ جھکا. پھر اس نے ایک پوسٹ تھی، ڈاک تھی وہ حوالے. میں نے کہا یہ کیا، یہ ڈاک حوالے تمیز سے بھی کر سکتا تھا، اتنی عزت تو. کہہ رہے نہیں ان کا طریقہ ہے، ان کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے اگلے کو رسپیکٹ. تو وہ تو بہت ہی زیادہ نا، وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ کہ بھائی نہ بچے پہ کوئی ڈانٹا جائے، نہ ہاتھ اٹھایا جائے. وہاں بہت سخت پابندی ہے، اتنی پابندیاں ہیں کہ چوروں کے بھی حقوق ہیں. آپ مذاق مت سمجھو. آسٹریلیا میں چور آپ کے گھر میں آ گیا نا، آپ فکر کرتے ہو کہ یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، میرے گلے پڑ جائے گا. ورنہ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں یہ سب چیزیں. چور آیا، واپس جاتے ہوئے شیشہ چپ گیا اس کی کھڑکی کا. وہ کورٹ میں جا کے کیس کرے گا، اس کمبخت نے کھڑکی صحیح نہیں بنائی، میرے کو بھاگنے کا راستہ چپ گیا میرے. چور بھی تو انسان ہے نا بھائی. گورنمنٹ عقل استعمال کرتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے اس نے چوری کی، غلط کام کیا، لیکن اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ شیشے چبو اس کے جا کے تم. تو تم نے ایسی کھڑکی بنائی ہے جس میں شیشے جو کانچ ٹوٹے ہوئے ہیں، جو کسی بھی انسان کے چب سکتے ہیں. تو چور بھی ایک انسان ہے. اگر تو تم نے چبوئے نہیں ہیں، لیکن جب چور آئے گا تو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا. تو تمہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا بھاگنے کا سیف راستہ اس کے پاس ہے یا نہیں. یہ کس کے حقوق ہیں میرے بھائی؟ یہ چوروں کے حقوق ہیں. اصل میں چوروں کے نہیں، یہ انسان کے حقوق ہیں. یہ کس کے؟ یہ ہیومن رائٹس. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ انسانوں کے حقوق ہے. یار جلدی اس کو بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ انسانوں کے حقوق ہیں. شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ بیگم شوہر کو ڈانٹ نہیں سکتی، اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتی. تو ایک طریقہ یہ ہے، شور شرابے کی اجازت نہیں. آپ گھر میں مرغی پال سکتے ہو، مرغا نہیں پال سکتے، کیونکہ مرغی شور نہیں مچاتی. مرغا کیا مچاتا ہے؟ گورے کو غصہ آتا ہے، یار تیرا مرغا کہاں صبح لگا کے رکھی ہوئی ہے، ہم ترقی یافتہ قوم ہے، یہ کیا بکری کی آواز نہیں آئے گی. یعنی اگر میں حلفیہ بولوں نا، قبرستان میں اور رہائشی علاقوں میں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں قبرستان میں بھی تھوڑا سا شور نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ جو گورکن ہے وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. وہاں یہ بھی نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کیپ سائلنٹ. گھر کے اندر جاؤ گے تو بھی شور نظر نہیں آئے گا. یار چلو گھر کے باہر شور نہ ہو، اندر تو ہو نا. مسلمانوں کے گھروں کی بات نہیں کر رہا، ہم تو پینڈو لوگ ہیں نا، میں پڑھے لکھے انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو صرف کتے کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی آواز آپ کو سنائی دے گی، وہ بھی آپ کو دیکھ کے بھونکا ہوگا کہ آپ کیوں آئے ہو، یعنی آپ کا کیا کام ہے یہاں. گھر کے اندر بھی کیا ہے؟ خاموش. تو ایک طریقہ یہ ہے. دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ دونوں کے کیا ہیں؟ برک دو نا اس کو میرے بھائی. دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ بلا وجہ کی سختیاں شروع کر دو، بلا وجہ نفس کے خلاف مجاہدے شروع کر دو. جیسے بہت سے لوگ بلا وجہ کے اپنے آپ کو انہوں نے بے آرامی کا عادی بنایا ہوا ہے. اچھی بھلی گاڑی لے سکتے ہیں، رکشوں میں لٹک کے جا رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ ٹینشن فری زندگی کر دو لوگوں کی. کوئی یعنی اتنے حقوق کہ بالکل خاموشی، کوئی شور ہی نہیں ہے. یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں. دیکھو قرآن کی جو یہ آیت ہے نا، سیقول السفہاء، دوسرے پارے کی پہلی آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. خدا کی قسم اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے. ہر چیز میں اسلام نے کیا بتایا ہے؟ بولو، اعتدال. یہ اعتدال دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں. یا تو ایسے نکل گئے ایک طرف آسائشیں حقوق کہ اب اتنے چھوئی موئی بن چکے ہیں کہ ذرا سی ٹینشن زندگی میں آتی ہے نا تو فوراً کہاں جاتے ہیں؟ خودکشی کی طرف. جاپان میں ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی، پتہ ہے آپ کو. لیکن ایک وجہ سے ٹرین لیٹ ہوتی ہے، کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے سامنے. صرف یہ وجہ ہے کہ بندہ آتا ہے تو اس کے چھیچڑے اڑ جاتے ہیں. تو جاپانی اتنے بیزار آ گئے ہیں نا خودکشیوں سے کہ جاپان کی گورنمنٹ نے خودکشی کے لیے جگہ مختص کر دی ہیں کہ ٹریک پہ آ کے پھٹو مت، یہاں پہ چھیچڑے بیچڑے پھیلتے ہیں، خون پھیلتا ہے.
جن کا خودکشی کا خیال نہیں بھی ہوتا نا, یہ منظر دیکھ کے ان کو بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار چلو ہم بھی مر جائیں. تو اس لیے ایک جگہ بنا دی ہے کہ جس نے مرنا ہے وہاں جائے. تو وہاں بھی ڈھانچے مانچے پڑے ہوتے ہیں, مرے ہوئے لوگ بہت ملتے ہیں وہاں پہ. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی کو آپ نے ٹینشن فری بنا کے, لگژری بنا کے, اتنی سہولتیں, نہ ٹرین میں لیٹ ہو رہی ہے, کبھی نلکا کھولو تو پانی آ رہا ہے, بٹن دباؤ تو پنکھا چل رہا ہے, اے سی کا ایک ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے, پورے گھر کا وہی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہیں سے ریموٹ سے اس کو جیسا چاہ کر لو. واش روم میں بیٹھو, اٹھنے کا دل نہیں کرتا آدمی کا. واش روم اتنے لگژری بنا دیے کیا میں اس واش روم کے بارے میں رپورٹ پیش کروں. گرم پانی آتا ہے واش روم میں اور ڈھکن خود ہی آپ کو دیکھ کے کھل جائے گا. یعنی اتنا تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے یوں ڈھکن اٹھا کے. قبض کا تصور نہیں ہے کیونکہ خوراکیں ان کی ایسی. تو ہمارے یعنی کیا میں نقشہ کھینچوں یار اس کا, یہ تو بہت دفعہ بیانات میں کھینچ چکا ہوں نقشہ. اور بات اتنی سلیقے سے, تمیز سے, کوئی چیختا نہیں ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ لائن میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کوئی ٹینشن سرے سے ہے ہی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ذرا سی ٹینشن آتی ہے نا, اور ان سب کی ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے, پتہ ہے آپ کو. آپ کہو گے ان کا ٹینشن جب ہے ہی نہیں تو آتی کہاں سے ہے بھائی؟ ان کی ایک ٹینشن ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ رشتے بے وفا ہوتے ہیں. رشتے کیا ہوتے ہیں؟ ابھی میں گیا تھا نا ایک ملک میں, نام نہیں لوں گا میں, ایسا نہ ہو پھر وہ مجھے بولے کہ تو کیا کر رہا ہے. تو میں نے وہاں خودکشیوں پہ تھوڑی تحقیق کی. یار یہ لٹک لٹک کے اتنی زبردست جگہ ہے, دنیا یہاں آنے کے لیے بھاگتی ہے, تو یہ لٹک لٹک کے مر کیوں رہے ہیں اتنی خوبصورت جگہ پہ. جگہ بھی ایسی خوبصورت ہے نا کہ وہاں جا کے آدمی کا خودکشی کا خیال ویسے ہی ختم ہو جائے. تو 99% پتہ ہے کیا ہے؟ ناکام ریلیشن. سمجھ رہے ہو کون سا ریلیشن؟ بولو نا منہ سے. ناکام. چھوڑ کے چلی گئی, چھوڑ کے چلا گیا, چھوڑ کے چلی گئی, چھوڑ کے چلا گیا. اتنی ترقی کے باوجود بھی ان کو ریلیشن چاہیے. تبھی ہم چیخ چیخ کے تھک گئے, لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. ہم اتنے پاگل ہیں نہیں جتنا لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں. ریلیشن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. انسان تنہا نہیں ہے, اکیلا نہیں اللہ نے اس کو بنایا. اس کو محبت چاہیے. کتنا بڑا فنٹر بن جائے گا نا, اس کو پھر بھی وفا بھی چاہیے, محبت بھی چاہیے. جہاں مادہ پرستی آئی نا, پیسہ پیسہ پیسہ, انہوں نے سب کچھ پیسے کو بنا کے پیش کر دیا ہے, لگژری لائف کو بنا کے پیش کر دیا ہے. تو بھائی جب تک پیسہ مل رہا ہے, وفا بھی ہے, محبتیں بھی ہیں. جہاں آپ کے اندر کوئی فالٹ پیدا ہوا, آپ کی گرل فرینڈ آپ کو ٹاٹا کر کے بولو چلی گئی. آپ کی گرل فرینڈ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ آیا, آپ نے گرل فرینڈ کو ٹاٹا کیا اور مسترد کیا, تو فوراً کیا کرتے ہیں پھر جا کے خودکشی. اولاد چھوڑ کے چلی گئی, باپ نظر انداز کر کے چلا گیا. یہی تو بھائی ہم لوگ بد اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نبھاتے ہیں, وہ خوش اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نہیں نبھاتے. میں بار بار خواتین سے کہتا ہوں نا کہ آپ کے میاں آپ سے بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں, بہت برا کرتے ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ دیکھو انگریز ایسے تھینک یو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انگریز سے بولو کہ تو اپنی بیگم کا نا گیس کا بل بھی تو دے گا, بجلی کا بل بھی تو دے گا, گھر کا کرایہ بھی تو دے گا, بچے بھی تو پیدا کرے گا, اس سے بچوں کا سارا خرچہ بھی تو اٹھائے گا. بغیر ڈی این اے کے مانے گا میرا بیٹا ہے, یہ پکڑا نہیں جائے گا, مانے گا تو میرا بیٹا ہے, یہ ساری میری بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے, سارے خرچے ساری زندگی کے لیے تو اٹھائے گا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا انسان کے منہ سے تھینک یو نکلتا ہے, کتنا اس انسان کے منہ سے شکریہ نکلتا ہے. تو اس لیے نہ انسان کو ایسی لائف بنانی ہے جو بالکل ٹینشن سے خالی ہو, اور نہ ایسا کہ مصنوعی ٹینشنیں پیدا کرنی ہے. بیلنس جو اسلام نے دیا ہے نا, جو اسلام نے جو اعتدال کا راستہ دیا ہے, وہ اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کچھ پابندیاں تم پہ ایسی لگی ہوئی ہیں جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتی ہیں. ان حدود کو, ان لمٹ کو کراس مت کرنا, چاہے تمہارا کتنا ہی دل چاہے. دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنوارے تھے, خوبصورت تھے, بند کمرے میں انتہائی حسین عورت نے برائی کی دعوت دی, اور قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی. کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے, کوئی پابندیاں نہیں ہے, لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے خلاف چلے ہیں. وہ کیوں بھائی؟ اللہ کی ایک حدود ہے, میں اس لمٹ کو, اس حدود کو کراس بولو نہیں کر سکتا, وہ لمٹ نہیں کراس ہو سکتی. تو خواہشات کی قربانی دی کہ نہیں دی ہے؟ کافر یہ قربانی نہیں دیتا, وہ اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے. اب مسلمان کی لائف اس طرح سے لگژری ہو نہیں سکتی. آپ کو فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان بولو کرنا پڑے گا, دل چاہے نہ چاہے. رمضان میں آپ کو 1 مہینہ روزے رکھ, آپ کیا سمجھتے ہو کم ٹینشن نہیں ہے؟ ڈاکٹر کتنا مشورہ دیتے ہیں نا, انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, اور یہ اتنے گھنٹے ناغا کرو. کوئی کرتا ہے ناغا؟ نہیں کرتے. لیکن مسلمان پورا مہینہ رمضان کے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. پھر اللہ نے آپ پہ پابندی لگائی, آپ اپنے باپ کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے. وہ چیخ بھی رہے, آپ اپنی آواز پست رکھو گے. ان کو وہ قومے میں چلے گئے, وہ ٹی بی کے مریض بن گئے, آپ ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے. آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. 10 سال میں بتاتا ہوں نا, میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو, باپ قومے میں گیا ہوا ہے, 10 سال سے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جو نفس کے غلام ہوتے ہیں
وہ نفس کے خلاف اتنا مجاہدہ کبھی بھی برداشت. بولو بتاؤ, جس آدمی نے 10 سال باپ قومے میں گیا ہوا اور باپ کے قضائے حاجت صاف کی ہو اور بیرون ملک سفر نہ کرتا ہو کہ یار میرے باپ کا پیچھے رکھوالا کوئی نہیں ہوگا, حالانکہ وہ ملازم بھی رکھ سکتا ہے, چلا جائے بھائی تنخواہ دے دے ملازم کو, تو میرے باپ کو سنبھال, اس کو پتا ہے یار جیسے بیٹا سنبھالتا ہے باپ کو کوئی اور تھوڑی سنبھال سکتا ہے. تو یہ ٹینشن برداشت کرتے 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 اس کے اندر برداشت پیدا ہو جائے گی. پھر اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے اس کی توجہ خودکشی کی طرف نہیں جاتی, وہ ڈپریشن کا مریض بولو نہیں بنتا. وہ کہتا ہے بھائی دنیا اسی کا نام ہے, دنیا میں ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی. پھر اولاد پہ بھی سختی, گوروں نے تو کہا ایک ڈانٹ بھی نہیں سکتے, تھپڑ بھی نہیں مار سکتے. اور گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, صبح شام بچے بلا وجہ کٹ رہے ہوتے ہیں, جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے, پٹ کون رہا ہوتا ہے, باغی ہو جاتے ہیں بچے. اسلام نے اس میں بھی حدود بیان کر دی, نہ بھائی نہ اتنا پولائٹنس ہو کہ کچھ بولو ہی نہیں. لیکن جو فرائض واجبات ہیں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا, ایک مثال دی ہے. نماز ایک ایگزامپل ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب آپ دیکھو گے نا تو پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتے ہیں. جزیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک مثال ہوتی ہے لیکن اس سے وہ مثال مقصد نہیں ہوتی, اس سے ایک لا. جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, قرآن نے کہا ماں باپ کو اف مت کرو, یہ ایک جزیہ ہے لیکن اصل میں اصول کچھ اور ہے. اصول یہ کہ تکلیف نہ دو, یہ لا ہے. تو نبی نے جو فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو, اس پہ ہاتھ اٹھاؤ. پھر یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے. کیا مطلب, اب جو چیزیں ضروری ہیں اب نرمی سے نہیں, 7 سال سے 10 سال تک نرمی کرنی ہے. 10 سال کے بعد بھی اگر وہ اسلام کی بیسک چیزوں کو فالو نہیں کر رہا, اخلاقیات کو فالو نہیں کر رہا, تو پھر اس پہ سختی کرنی ہے. ابھی سے سختی ہوگی, اس میں سختی برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی. وہ اگر ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے محبت سے سمجھائے, نہیں مان رہا تو کیا کرے, بولو نا, سختی کرے. وہ ایک صاحب آئے, کسی کے راز فاش کرنا مقصد نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. ایسے ایسے کیسز آتے ہیں میرے سامنے, یہ تو کامن ہے کیسز نا. بھائی شوہر نے اٹھا کے بیگم کو سگریٹ سے جلا رہا ہے, بیگم کیا کر رہی ہے, برداشت. بیگم کیا کر رہی ہے, یہ شوہر کے بہت حقوق ہیں. بھائی یہاں برداشت کا حکم نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا, کسی کو امیر بنا کے وفد بھیجا, تو کسی سے امیر کے حکم کی غلطی ہو گئی, نافرمانی, تو امیر نے حکم دیا ان صحابہ کو کہ آپ سب آگ میں چھلانگ لگا دو, آپ سب کیا کرو, آگ میں چھلانگ. وہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم آگ میں چھلانگ لگائیں. تو اب نبی کا حکم ہے امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں. اب وہ پریشان کہ ہم یہ اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, ایسا نہ ہم نہیں چھلانگ لگائیں تو گنہگار ہو جائیں. لیکن کیا ہوا, ایک صحابی نے بڑی زبردست دلیل دی, بہت زبردست دلیل دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے نبی کی اطاعت اس لیے کی ہے تاکہ ہم آگ سے بچیں. تو جو اسلام آگ سے بچانا چاہتا ہے وہ کبھی ہمیں ایسا آرڈر نہیں دے گا کہ ہم آگ میں جلیں, یعنی یہ آرڈر شریعت کے خلاف ہو جائے گا. ایسے موقع پہ امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو نہیں چھلانگ لگائی انہوں نے, نافرمانی کی امیر کی. جب وہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے تو آپ کو بتایا گیا, آپ نے فرمایا اگر تم اس امیر کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے نا تو قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے, خودکشی ہوتی ہے. یہ خودکشی کی سزا کیا ہے اسلام میں, نبی نے فرمایا نا جس نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ہلاک کیا قیامت تک وہ برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. بس اب آپ پی لیں, تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے مارتا رہے گا, ہلاک کرتا رہے گا. تو اب شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے, بھائی ایسے موقع پہ صبر نہیں بنتا. بعض دفعہ ایسے کیس آتے ہیں, یہ جو ڈرامے دیکھ کے نا, یہ بھی بہت سارے کیس آ رہے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. شوہر نے کسی بات پہ بیگم کو تھپڑ لگایا, اس نے آگے سے 4 تھپڑ کھینچ کے لگائے. سچی مچی کے واقعات, اس نے 1 لگایا, آگے سے کتنے آئے, 4 آئے. تو مجھے پھر بتا رہے ہوتے ہیں, پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. میاں کہتا ہے کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بولو غلط, تو میں نے بیگم سے سوری کیا. پھر مجھے آ کے بتاتے بھی ہیں بیچاروں کو, اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. میں نے کہا دیکھو آپ نے تھپڑ لگا کے غلط کیا, آگے سے جو 4 تھپڑ آئے نا اس پہ سوری کر کے اس سے بھی زیادہ غلط کیا آپ نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا, بیگم کو 1 لگایا تو اس نے آگے سے وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ شروع ہو چکی. آپ یہاں سے 1 لگائیں گے, بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی رپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں, آپ کا گھر بچا رہا ہوں. جو عورت مرد پہ اس طرح سے تھپڑ لگا دے گی نا, مرد اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ تو استعمال کرے گا, بیوی والی عزت اس کو کبھی بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تھپڑ ہے, تو بس وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ, جیسے گورے ایسے ہی کرتے ہیں, ان کے یہاں کیا رشتہ ہوتا ہے, بس ایک خواہش پوری کرنے کا, نہ اس سے بچے پیدا کرنے انہوں نے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بس کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہے. تو مرد پھر یہی کرے گا. اس میں نقصان کس کا ہے, عورت کا ہے. تو مرد کو ہم کہیں گے کہ تھپڑ مت مارو, ہم کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر مار دیا تو یہ تھوڑی
تھوڑی ہے کہ یار آگے سے آپ 4 لگا دو اس کے, اور پھر اس پہ مرد پھر کیا کر رہا ہے, سوری. تو اب کیا کہوں میں, وہ سوری کر رہا ہے کہ بیگم مجھ سے غلطی ہوئی, وہ سوری نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہے دیکھا میں نے آگے سے 4 لگائے نا, مجبور ہو گیا کیا کرنے پر, سوری کرنے پر مجبور ہو گیا. اچھا, جو خواتین یہ میرے بیان سن کے کہتی ہیں نا یہ مردوں کو فیور کر رہا ہے, عورتوں کو تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا, آپ کی بہو جب آپ کے بیٹے کو پیٹے گی نا تو پھر آپ میرا بیان ہی اس کو سناؤ گی کہ بیٹا شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب آپ کی بہو کوٹے گی نا اس کو پکڑ کے, اسی طرح میں جو کہتا ہوں نا بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے, تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ, پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی, اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح, بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا, تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن, پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ, شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت نے. پھر بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پر نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا کوئی مولوی اگر کرپٹ ہو, مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, علماء کا احترام, پھر علماء عین نہ پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین وین نہ پورے طبیعت سے نکلتے ہیں پھر وہ. تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے دل سے نہیں نکل رہا, اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے دل سے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا داڑھی ہوگی الگ بات ہے یار, تو اسے حساب مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا, روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے, روحانی عامل کے پاس اب بیٹھیں گے نا ساری چیزیں حلق سے نکالے گا, وہ پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل, ایسے سحر اور وہ عجیب عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں حصار, اور بہت سارے ایسے باتیں کریں آپ لگے گا یار یہ ہے اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے, جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر, مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی, بھائی منہ سے پھوٹو جلدی, کیا مسئلہ کیا ہے, اتنی لمبی تمہید, پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن سے بچاؤ. خیر, وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو حکیم بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی, فلسطین اور شام کا تو سنا تھا. کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کہہ رہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے. کہہ رہے خدودان معدہ پیٹ, کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بات کیا کر رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں, جب انسان غلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑی تجوید کے ساتھ, یہ میں واقعہ کس پہ سنا رہا تھا یار, نہیں تھپڑ پہ نہیں, ہاں بہو جو کہتی ہے نا شرعن میرے اوپر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے, اور پھر وہ ایک دو اسکالرز ہیں ان کے بیان لگا دے گی, تو اس کو ذرا ساس بننے دو. پھر جب اس کی بہو اس کو یہ جواب دے گی نا تو پھر اس کو لگے گا کہ یہ کتنا کڑوا جملہ ہے, کس قدر بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے کہ گھر میں بڑے موجود ہیں اور وہ آپ سے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کہتے کہ اس کو غلام بنا کے رکھو بالکل ہی اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, لیکن کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق تو گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کا انگریز تھوڑی ساری چیزیں انگریزوں سے لے رہے, انگریزوں میں چھوٹا بڑے سب برابر ہیں. بیٹے کے جو حقوق ہے وہی کس کے ہیں, باپ کے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ان میں باپ, بس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا اور میں بھی ہو سکتا ہے یہ کون ہو. یعنی اگر اتفاق سے بیٹے کا قد لمبا ہے تو آپ بیٹے کو باپ سمجھنا شروع کر دو گے, آپ سائز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھنے میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بیٹا بیٹا سا, اور یہ کیا لگ رہا ہے, باپ باپ سا لگ رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بہت ہی جو خاندانی ہے گورے ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک گورے کی ایسا واقعہ آیا نا میرے سامنے, میں تو بے ہوش ہونے لگا تھا. بہت بزرگ تھے ان کے, اس نے اپنے بیٹے پہ یہ پابندی لگائی ہے. اچھا امریکہ دوسرے ملکوں سے بہرحال بہتر ہے, آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے نا وہ تو بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی, یہ امریکہ کا واقعہ ہے کیونکہ وہ نسبتاً بہتر ہے, کہ 10 بجے کے بعد, مجھے بتا رہے ہیں ایک صاحب نا کہ وہ سارے گورے ایسے نہیں ہیں مفتی صاحب, بعض لوگوں کے فیملی ریلیشن بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل میرا خیال تھا کہ بھائی اس کی تو ڈاٹر ان لا جو ہے وہ سسر کی خدمت کر رہی ہوگی اور جو ہے وہ ساس کی خدمت, وہ بڑی فیملی سسٹم مضبوط کی مثال دیکھو آپ, اتنا مضبوط فیملی سسٹم کہ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اگر تو 10 بجے کے بعد اپنی گرل فرینڈ سے ملا نا اچھا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, یعنی صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک گرل فرینڈ پر کوئی پابندی نہیں, 10 بجے کے بعد اچھے بچوں کی طرح کہاں ہے گھر. تو یہ الحمدللہ مضبوط سسٹم اللہ نے, بہرحال ان لوگوں کے میں تو وہ بھی شاید بخشش ہو جائے اس کی اسی بیس پہ, لیکن میرے بھائی
تو یا تو پورے ادھر ہو جاؤ میرے بھائی, یا کدھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. اسلام نے بہت بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں. تبھی اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے معتدل امت بنایا ہے, بیلنس امت بنایا ہے. تو بیلنس کا مطلب ہی یہ افراط و تفرید کے بیچ میں ہے اسلام. نہ ایسی آسائشیں دی ہیں کہ آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہو جائے اور کوئی چھینک بھی مارے نا تو آپ بے ہوش ہو جائیں, اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں کہ ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں. بتاؤ ایک مہینہ رمضان کتنا مشکل ہے, لیکن کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے اس کی وجہ سے, یار 25 روزے ہو گئے اب مجھ سے نہیں رکھا جا رہا, اب میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤں گا. ایسا بہترین رکھا اللہ تعالیٰ نے. ہاں 2 مہینے کے رکھ دیتے, ہو سکتا ہے پھر ٹینشن ہوتی, تبھی جن لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ عید 29 دن کی کیوں ہو گئی, میں ان سے کہتا ہوں تم ایک دن اور رکھ لو روزہ, ہم تو عید منائیں گے, کیا خیال ہے, تم ایک دن اور رکھ لو. وہ رکھتے نہیں ہیں, بس وہ ٹینشن میں آتے ہیں, ہائے رمضان چلا گیا. تو بھائی تو کل سے اگلے شوال سے دوبارہ شروع کرتے 1 مہینے کے روزے, اتنی ٹینشن میں کیا ہوا. تو ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اسلام نے کیسا اعتدال والا راستہ دیا نا. نمازوں کی ٹینشن اللہ نے دے دی. یہ ایسی ٹینشن ہے جس ٹینشن سے کوئی اسٹریس اور ڈپریشن میں بولو نہیں جاتا. بلکہ ہوتا کیا ہے, تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے لیکن سکون گھنٹوں کا مل جاتا ہے انسان. نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دے دیا. اب نظر کی حفاظت سے کیا فائدہ ہوتا ہے, وقتی طور پر تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, عشق معاشقوں سے بچ جاتا ہے. عشق کے ایسے خطرناک حالات ہیں نا لڑکوں کے, ایسے ڈینجرس حالات ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں نے بتایا نا میجورٹی میں جو خودکشیاں کس بیس پر ہوتی ہیں, ناکام عشق. عشق اتنی خطر, اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, بد نظری سے. نظر کی حفاظت کر لیتا یہاں تک نہیں پہنچ, اور شکلوں پہ مر رہے ہیں, نہ اس میں اخلاق ہے. ایسی 2 نمبر لڑکیاں, لڑکا خود کہہ رہا ہے 2 نمبر ہے لیکن میں پاگل ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. ابے تو ایسی 2 نمبر سے کمبخت شادی کرے گا, کل تیری اولاد ہوگی, تجھے ہر وقت وسوسے آتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. نہیں, پاگل ہو گیا ہوں میں. وجہ کیا ہے, غیر محرم سے کیا ہوئے ہیں, یہ فری ہوئے, نظر کی حفاظت نہیں کی. اس کا رزلٹ کیا نکلا, کیا عجیب عجیب چیزوں پیش ہو رہا ہے, اور پھر ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں. گھر میں ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ایسی عورت کو گھر میں کیسے لا سکتے ہیں یار. پھر میرے بیان سنا رہے ہوتے ہیں, میں نے کب کہا ہے کہ یار اس طرح کوئی بھی اٹھے منہ اٹھا کے ابا کو بول لو کہ ابا تھوڑی بہو بنائے گا اس کو. تو یہ ساری ٹینشنیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, نظر کی. اسلام نے ہمیں ٹینشن, گورا کیا کرتا ہے, گورا کہتا ہے میں ٹینشن نہیں برداشت کروں گا, میرا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو میں دیکھوں گا, میرا جب دیکھنے کا دل چاہے گا میں دیکھوں گا, میں ٹینشن فری. او بھائی تجھے پتا نہیں ہے, اس ٹینشن فری لائف سے تیری ٹینشنیں کم نہیں ہوں گی, تیری ٹینشنیں بڑھ جائیں گی. کیونکہ وفا ضروری تھوڑی ہے وہ بھی تجھے پسند کرتی ہو. آج تیرے پاس پیسہ ہے وہ آ جائے گی, کل پیسہ گیا. کتنے کیسز آ رہے ہیں بھائی. میرے تو کبھی کبھار دل چاہتا ہے میرے جتنے کیس ہیں میں ڈائری میں لکھنا شروع کروں, پھر پڑھ کے سناؤں آپ کو, وہی عبرت کے لیے کافی ہیں. ابھی ایک کیس آیا, ایک بہت بڑے آدمی نے شادی کی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے, بہت بڑا آدمی تھا وہ. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ آپ نیٹ پہ سرچ کر کے نکالنا لو کہیں اس کو نا, وہ بولے گا بابی میں نے تو غلط کیا, یہ مفتی صاحب نے میرا راز فاش کر دیا. لیکن یہ تو ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس کو بڑا خوش تھا نا کہ دیکھو پیسے سے کیا ملتا ہے, سب کچھ. مجھے عشق ہوا, پیسہ ہے, وہ بڑی عمر کا اور وہ بہت ہی کوئی ینگ تھی. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کا فیس بک پہ رابطہ ہوا اس سے بھی بڑے مالدار سے. سمجھ رہے ہیں, دولت کی بیس پہ لڑکی نے اس سے شادی کی, فیس بک پہ اس کی دوستی ہو گئی اس سے بھی بڑے کسی آدمی سے. اس کو ٹاٹا کر کے مارکیٹ سے شارٹ. اب یہ پیسے لے کے کیا کر رہا ہے, ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, گھوم رہا ہے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ جیسے آپ ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہو, آپ نے دولت سے کسی لڑکی کو خرید لیا تو لڑکی بھی کیا چاہتی ہے, ٹینشن فری. تو ٹینشن فری میں تو یہی ہے, جو اچھا لگے وہاں چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی, اس لڑکی نے کہا بھائی مجھے وہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, نکلو عدالتیں کھلا 2 منٹ میں یوں کر کے پکڑاتی ہیں, کیونکہ عدالتیں بھی ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتی ہیں. تو یہ وہ ٹینشن فری زندگیاں ہیں جو شرعی لمٹ, اسلام کی حدود کو کیا کر رہی ہیں, کراس. اگر اسلام پہ پابندی ہوتی, عورت کو پتا ہوتا بھائی جب میں نے نکاح کر لیا ہے تو اب میرے لیے کسی سے دوستی لگانا جائز نہیں. بے شک مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, برداشت کرنی ہے ٹینشن, لیکن اس نے ٹینشن برداشت نہیں کی, کسی اور سے شادی کر لی, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اس سے وفا کرے گا؟ بولو نا یار. وہ کہے گا, اس کو پتا ہے یار دولت دیکھ کے آئی ہے, جب اس کی نہیں تھی تو میری کہاں سے ہو. جب یہ تھوڑا سا اس پہ بڑھاپا آئے گا تو وہ دائیں بائیں دلچسپی لینا شروع کر دے گا, اور اس کو ٹیشو پیپر کی طرح جیسے ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا. پھر یہ پرانے والے کو یاد کرے گی, نہ نئی کی رہے گی نہ پرانے کی رہے گی. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور اس کا رزلٹ پتا ہے کیا ہوگا, رزلٹ وہی ہوگا کہ وہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں الٹا گر کے نا سر پھاڑا جا سکتا ہے, تو وہاں جا کے پھر لٹکنے کی کوشش کر رہی ہوگی, پھر گورنمنٹ نے روکا ہوا ہوگا وہاں اس کو. تو یہ ہوتا ہے وہاں پہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام نے جو پابندیاں میرے بھائی لگائی ہیں, ان پابندیوں میں وقتی ٹینشن ہے, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ پیچھے قوم عاد کا تذکرہ تھا، ان کی ہلاکت کا تذکرہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، بادل کو دیکھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ بارش برسے گی، اس سے پیغمبر بتا رہے ہیں بھائی عذاب ہے، لیکن پھر بھی ان کو عبرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے ارد گرد بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو ہم نے ہلاک کی ہیں، یعنی اہل مکہ کے ارد گرد۔ ارد گرد سے مراد یہ نہیں کہ بالکل مضافات میں، ساری زمین ہی ظاہر ہے مکہ کے ارد گرد ہے نا، گول ہے زمین۔ تو تم شام کی طرف اور مختلف علاقوں کی طرف جب سفر کے لیے جاتے ہو تو تمہیں ارد گرد بہت سی بستیاں نظر آئیں گی۔ وصرفنا الآیات، اور ہم نے اپنی آیات کو پھیرا تھا، یعنی اپنی نشانیاں بار بار مختلف طریقوں سے ان کو دکھائی بھی تھیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، لیکن نہیں کیا انہوں نے رجوع۔ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، کتنی زبردست دلیل ہے توحید کی۔ اللہ اہل مکہ سے کہہ رہے ہیں وہ بھی تمہاری طرح بت پرست تھے، انہوں نے بھی بہت سارے بت تراشے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو بتاؤ جب اللہ کا عذاب آیا تو لولا نصرہم، کیوں مدد نہیں کی ان لوگوں نے، اتخذوا من دون اللہ، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا ٹھہرا لیا تھا، قربانا آلہہ، قرب پیدا کرنے کے لیے، آلہہ بطور یعنی ان کو معبود ٹھہرا لیا تھا۔ اصل میں اتخذوا کے بعد نا، اتخذوا کے بعد ہم محذوف ہے، اتخذوہم آلہۃ، ان کو ٹھہرا لیا تھا معبود بنا کے، ان کو معبود بنا لیا تھا، تو قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا ہمیں، یا تو یہ مطلب ہے یا یہ کہ انہی معبودوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال کسی کی عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، یا خود اس معبود کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، یہ دونوں جہنم میں جانے کا ذریعہ ہیں، دونوں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان معبودوں نے مدد کیوں نہیں کی، بل ضلوا عنہم، اللہ فرماتے ہیں وہ غائب ہو گئے اس کی مدد سے، وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور ان کا یہ والا جھوٹ بھی، یہ والا جھوٹ کیا کہ یہ جھوٹ جو کہ ہماری مدد کریں گے مصیبت میں، یہ جھوٹ بھی غائب ہو گیا، وما کانوا یفترون، اور جو اس کے علاوہ جھوٹ بولا کرتے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹ غائب ہو گئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیجا جو قرآن سن رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے مکی دور میں، یہ آج بھی یہ مسجد جن کے نام سے نا مکہ میں یہ مسجد موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنی۔ یہ جنات یا تو یہودی تھے یا عیسائی تھے، قرآن کے سنی سے پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ تورات کو بھی مانتے تھے، تو یا تو یہودی تھے یا عیسائی جنات تھے۔ تو انہوں نے جب فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی، اچھا ہوا یہ تھا کہ جنات کا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا، شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو مارا جاتا تھا، تو جنات نے کہا کہ کوئی بڑا کام دنیا میں ہوا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے کہ اللہ نے ہمارا آسمانوں پہ جانا روک دیا ہے، تاکہ وہی میں جو ہے نا خلط ملط نہ ہو، اور یہ جو جنات بے وقوف بناتے ہیں نجومیوں کو، عاملوں کو، یہ سلسلہ ختم ہو۔ تو حکمتیں تھیں اس میں بہت ساری۔ بہرحال جنات کا اوپر جانا جب بند ہوا تو جنات نے تحقیق کے لیے دنیا میں اپنے لوگوں کو بھیجا کہ بھئی دیکھو کیا ہوا ہے دنیا میں، کوئی نیا کام جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا۔ تو جنات کی ایک جماعت سفر کرتے ہوئے مکہ کے قریب سے گزری، مکہ سے گزری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز جب انہوں نے سنی تو وہ رک کے، ان کو بڑا مزہ آیا اس تلاوت کو سننے میں، بہت سکون ملا۔ وہ یستمعون القرآن، قرآن کہتا ہے کہ وہ غور سے قرآن سننے لگے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے جنات کی جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا۔ ظاہر ہے دلوں میں اللہ ہی خیالات ڈالتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ ادھر سے گزر کے جاؤ، کہ اللہ میاں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جنات کے ذریعے باقی جنات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام پہنچے۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا بھی یقین ہو گیا، اور پھر وہ جا کے اپنی قوم کو دین کی دعوت بھی دینے لگے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن کی ان آیات میں کیا۔ یستمعون القرآن، وہ قرآن سن رہے تھے، فلما حضروہ، جب قرآن کے پاس وہ حاضر ہوئے، یعنی دور سے پہلے ان کو آواز آئی تو لگا کہ بہت ہی ایک منفرد کلام ہے، تو جب بالکل قریب آ گئے، قالوا انصتوا، تو ایک دوسرے کو خاموش کرانے لگے، چپ سنو یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ فلما قضی، جب نبی نے تلاوت سے فارغ ہوئے، ولوا الی قومہم منذرین، یہ سب اپنی قوم کی طرف گئے ان کو ڈرانے کے لیے، یعنی سارے جنات مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے، تو اپنی قوم کی طرف گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، یعنی یہ کوئی ایسا نیا دین نہیں لے کر آئے کہ جو پچھلے انبیاء کا انکار کرے، یہ ہمارے پیغمبروں کو پہلے سے مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ظاہر ہے یہ چیز انسان کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، یہدی الی الحق، حق کی رہنمائی کرتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ دیکھیں جب انسان نیوٹرل ہو کے سوچتا ہے نا تو پہلی دفعہ میں ہی اسلام کی دعوت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان جنات نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سے کلام سنا ہے، جیسے کہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے صرف سورہ مریم سنی تھی اور ایمان لے آیا تھا، تو اللہ سے یہ دل مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا صاف ستھرا دل عطا فرما دے، ایسی بصیرت کی آنکھیں کھول دے کہ حق پہلی دفعہ میں ہی ہماری سمجھ میں آ جائے، اور جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو 100 دفعہ میں بھی سمجھ میں نہیں آتا، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، دیکھو اللہ کے داعی کی دعوت کا جواب دو، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لے کر آؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہاری خطاؤں کو، گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، نہیں لائے تو دردناک عذاب ہوگا۔ یہ سب باتیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تلاوت تھی اس میں سنی۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور دیکھو جو اللہ کی دعوت پر لبیک نہ کہے، ولیس بمعجز فی الارض، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ، یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکتا، بمعجز فی الارض اللہ، مفعول بھی محذوف ہے یہاں پہ، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا اس کے کوئی دوست بھی نہیں ہے جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں، اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ یہاں تک جنات کا کلام تھا، آگے پھر اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنات کی بات ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، ولم یعی بخلقہن، اور ان کو بنا کے وہ تھکا بھی نہیں، لا یعودہ حفظہما، آیت الکرسی میں ہے نا کہ ان زمینوں اور آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، تو بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، جس نے اتنی بڑی کائنات کلمہ کن کی طاقت سے بنا دی، وہ کیوں مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ قرآن جنات کی دعوت اور تبلیغ کے مضمون کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہے، کیونکہ اسلام کی اصل باتیں تو یہی ہیں۔ بلا، اللہ فرماتے ہیں تم کیا جواب دو گے، ہم خود جواب دیتے ہیں، کیوں نہیں بھائی، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، یہ لوگ بار بار کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، آخرت کب آئے گی، مردوں کو دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا، ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کل کیا ہوگا، جب ان کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ برحق عذاب نہیں ہے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم، قسمیں اٹھا اٹھا کے اعتراف کریں گے، قال فذوقوا العذاب، اللہ کہیں گے لیکن آج اس اعتراف کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چکھو اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، فاصبر، پس اے نبی صبر کیجیے۔ یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیے، یہ مضامین ان کو سنائیے، اور اس کے بدلے میں جو یہ الٹے سیدھے اعتراضات کر رہے ہیں اس پر آپ، اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تھا نا کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ اسلام خیر کی چیز ہوتا تو یہ غریب مسکین صحابہ ہم پہ سبقت نہ کرتے۔ ان تمام باتوں کے جواب میں کہا جا رہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ ابھی اولو العزم، عزم کا معنی جو بہت پختہ ارادے والے، بہت صبر والے، عزم کے پکے، یعنی جنہوں نے بہت صبر کیا ہے۔ تو علماء نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں، ایک تو یہ کہ من بیانیہ ہے، یہ خوب سمجھ لیں، جو تفسیر کے لیکچر سنتے ہیں نا، یہ من کا استعمال قرآن میں بہت زیادہ ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ من کبھی بیان کے لیے ہوتا ہے، پچھلی بات میں کوئی ابہام ہوتا ہے تو من کے ذریعے اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے، کوئی تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے جس کو من کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ابہام کے لیے مانا جائے تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا، آپ صبر کیجئے جیسے کہ حوصلے والوں نے صبر کیا۔ وہ حوصلے والے کون تھے؟ یعنی پیغمبروں نے صبر کیا۔ تو اس من کو یعنی کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں یہ یعنی کے معنی میں آتا ہے، یعنی آپ صبر کیجئے جیسے کہ حوصلے والوں نے صبر کیا، یعنی پیغمبروں نے۔ حوصلے والوں سے کون مراد ہے؟ پیغمبر۔ تو اس میں پھر تمام پیغمبر آ گئے، یعنی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ من تبعیضیہ ہے، تبعیض بعض سے نکلا ہے، تبعیض بعض کہتے ہیں کسی چیز کے بعض کو، تبعیض کا معنی کہ کچھ حصہ، تو یہاں پھر یہ یعنی کے معنی میں نہیں ہوگا، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے میں سے، یعنی میں سے کا میں بعض ہوتا ہے نا، جیسے اس میں سے اتنی کوانٹٹی نکال کے لے آؤ، ہم کہتے ہیں نا اس میں سے، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا حوصلے والوں نے جو پیغمبروں میں سے تھے، من الرسولی پیغمبروں میں سے تھے، یعنی سارے پیغمبر اولو العزم نہیں تھے، اولو العزم سے مراد خاص درجے کا، ویسے تو سارے پیغمبر اولو العزم ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جو خاص اولو العزم ہے، جو جنہوں نے بہت زیادہ صبر کیا، وہ والے عام انسانوں کے مقابلے میں ہر پیغمبر اولو العزم ہے، خوب سمجھ لیں، لیکن پھر پیغمبروں میں بھی درجات ہیں، کچھ بہت زیادہ اولو العزم تھے، تو وہ اولو العزم یہاں مراد ہیں۔ تو پھر اس آیت کا ترجمہ ہوگا اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم نے صبر کیا جو پیغمبروں میں سے تھے، سارے پیغمبر نہیں، پیغمبروں میں سے یعنی کچھ پیغمبر تھے۔ وہ پیغمبر کو راجح
تفسیر یہی ہے۔ پیغمبر کون تھے؟ تو وہ پیغمبر تھے مفسرین کی رائے کے مطابق جن کا اللہ نے الگ سے ایک آیت میں ذکر کیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ تو اس آیت میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ تو اولو العزم پیغمبروں میں 4 پیغمبر خاص طور پر آتے ہیں راجح قول کے مطابق۔ نوح علیہ السلام کیونکہ انہوں نے 950 سال دعوت دی اور بددعا نہیں کی، 950 سال کے بعد جا کے جب یقین ہو گیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا، اس پہ انہوں نے بددعا کی ہے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے نا قیامت کے دن کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں، تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو اپنی قوم کے لیے بددعا کی ہے، مجھے تو اپنے اوپر ڈر ہے۔ یعنی 950 سال کے بعد جا کے بھی بددعا پہ نوح علیہ السلام کو خوف ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کیا، یہ کام میں نے کیوں کیا، اس پہ بھی ان کو خوف۔ یعنی صبر کی آپ انتہا دیکھیں۔ اور وہ بددعا بھی جب کی ہے جب اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی قوم میں کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا، اور اس بددعا میں بھی قوم کا فائدہ تھا کہ اللہ ولا یرید الا فاجرا کفارا، کہ یہ سارے اب نافرمانی پیدا ہوں گے، جہنمی ہی پیدا ہوں گے، تو اس لیے بہتر ہے ان کو تو ہلاک کر دے تاکہ ان کی نسلیں نہ پیدا ہوں، آگ میں جانے والی لوگ مزید پیدا نہ ہوں۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے بددعا کی، اس میں بھی قوم کی خیر خواہی تھی۔ لیکن آپ نوح علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں کہ اس پہ بھی آپ کو ندامت ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے بددعا کیوں کی۔ یہ اولو العزم پیغمبر تھے۔ اسی طرح اولو العزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے پوری قوم کو چھوڑ دیا توحید کے لیے، اپنے والد کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جو ان کی قربانیاں تھیں۔ اسی طرح اولو العزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں جن کا قرآن نے سب سے زیادہ تذکرہ کیا۔ آپ اولو العزم میں اس لیے کہ ایک تو ظالم بادشاہ سے مقابلہ جو انتہائی طاقتور تھا، دوسرا اپنی قوم بھی نالائق جن کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کو فیور دے رہے ہیں وہ بھی بات بات پہ نافرمانی۔ حضرت موسیٰ کا صبر تو پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ کس قدر صبر والے پیغمبر تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کوئی جملہ کہا نا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، لقد اوذی اکثر من ھذا، موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں۔ جو مجھے جملہ کہا گیا نا کہ جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں یعنی کچھ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا کچھ غیر مسلموں کو دیا، نبی کے لیے جائز تھا تالیف قلب کے لیے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرداروں کو بھی اس میں سے حصہ دیا، عرب کے جو کافر سردار تھے، تاکہ وہ دین کے قریب آ جائیں۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا لیکن نبی کے لیے اللہ نے اجازت دی، تو بعض لوگوں نے اس پہ کہا کہ جو منافق تھے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ مال غنیمت میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبی عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا؟ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ قوم کی طرف سے تکلیفیں دی گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم میں ہیں، اور پھر راجح قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ صبر کریں جیسے کہ اولو العزم نے صبر کیا جو پیغمبروں میں سے تھے، وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اور ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ کریں، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، گویا کہ یہ وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جب اس کو دیکھیں گے نا تو گویا ان کی حالت کیا ہوگی، ان کو لگے گا، یعنی یظنون، یوں سمجھیں گے، یہ لفظ یہاں محذوف ہے، لم يلبثوا الا ساعة من نہار، یہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کی ایک گھڑی، ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، کوئی بھی یونٹ کم سے کم اس کو ساعہ، آج کل جدید عربی میں 1 گھنٹے کو ساعہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کو ایسا لگے گا جیسے تھوڑی دیر دنیا میں ٹھہرے ہیں، یعنی آج تو کہہ رہے ہیں نا جلدی آئے عذاب، بہت دیر سے کیوں آ رہا ہے، جب آئے گا تو لگے گا کہ ہم تو بہت جلدی آ گیا عذاب، دنیا میں بہت تھوڑا ٹھہرے ہیں۔ بلاغ، اللہ نے سورت کا اختتام کیا کہ ہذا بلاغ، ہذا کو حذف کیا، یہ بھی بلاغت ہے کہ بلاغ پہنچا دیا بھائی، ہم نے حجت تمام کر دی، ہم نے اپنا پیغام ہے انسانوں تم تک پہنچا دیا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس اب ہلاک نہیں ہوگی مگر فاسق قوم، وہی قوم ہلاک ہوگی جو اللہ کی حدود کو توڑ رہی ہے، کیونکہ اتنی واضح دعوت اور تبلیغ اور اللہ کے پیغام کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ پکا فاسق ہے، اور اس کی ہلاکت میں اب کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔